وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ماہ اپریل کی 12 تاریخ ہے، سن 2020 ہے۔ کرونا وائرس کا زمانہ ہے اور لاک ڈاؤن کا دورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس وبا اور بیماری کو دفع دور فرمائے اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے، اپنی پہچان، اپنی معرفت عطا فرمائے اور بندگی کا سلیقہ عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی جو آیت اس عاجز نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے انسانوں اور جناتوں کو ایسے ہی ویسے پیدا نہیں کیا، میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ عربی میں عبد کہتے ہیں غلام کو، اور غلام خود کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، وہ ہر کام کے کرنے میں اپنے مالک کی رضا تلاش کرتا ہے اور یہی اس کی کامیابی ہے۔ اگر وہ اپنے مالک کی رضا تلاش نہ کرے اور مالک کی مرضی کے خلاف کرے تو وہ عبد کہلانے کا حقدار نہیں، وہ بلکہ نمک حرام ہوتا ہے۔ اور انسان بھی اس چیز کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ جو اس کا ماتحت ہوتا ہے، جس کی وہ پرورش کرتا ہے، جس کی وہ نگرانی کرتا ہے، جس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو انسان چاہتا ہے کہ وہ میرا وفادار بن کر رہے۔ اگر وفاداری نہ کرے تو انسان بھی غیرت کھاتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ کیسا نمک حرام ہے کہ کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، خیال میں رکھتا ہوں اور پھر بھی میری بات مانتا نہیں ہے۔ جیسے کئی مرتبہ ہم مرغی پالتے ہیں اور مرغی کو ہم پالیں، اس کو دانہ دیں، اس کو چگائیں، پانی پلائیں، بلی سے اس کو بچائیں، دھوپ چھاؤں سے اس کی حفاظت کریں، اس کے لیے ڈربہ بنائیں، اس کے لیے ٹوکرا خریدیں، اس ٹوکرے کے اندر اس کو بند کریں، رات کو بلی سے حفاظت کریں۔ اب دن بھر وہ ہمارے باڑے میں، آنگن میں دانہ چنے، پانی پیے اور رات کو ہم اس کی حفاظت کریں، لیکن جب انڈا دینے کا وقت آئے تو پڑوس کے گھر میں جا کر انڈا دے، تو ہمیں بھی تعجب ہوگا کہ کیسی عجیب مرغی ہے، کھلاتے ہم ہیں، پلاتے ہم ہیں، حفاظت ہم کرتے ہیں اور انڈا دیتی ہے پڑوس کے گھر میں جا کر۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے میری مان کر چلیں، میرے بندے میری عبادت کریں، اور اس میں بندوں ہی کا نفع ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بندوں کو عبادت کا سلیقہ عطا فرمایا، بندوں کو عبادت کا طریقہ عطا فرمایا، بندوں کے کس کام سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور کس کام سے ناخوش ہوتے ہیں، اس کا باقاعدہ علم بندوں تک پہنچایا اپنے انبیاء کرام کے ذریعے سے۔ ویسے اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے اندر 2 چیز رکھی ہیں، ایک اس کا جسم اور ایک اس کی روح۔ جسم کے تقاضے کچھ اور ہیں، روح کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ جسم کھا کے خوش ہوتا ہے، روح کھلا کے خوش ہوتی ہے۔ جسم پی کر خوش ہوتا ہے، روح کسی پیاسے کو پلا کر خوش ہوتی ہے۔ جسم پہن کر خوش ہوتا ہے، روح کسی ننگے کو پہنا کر خوش ہوتی ہے۔ جسم اپنی خدمت کروا کے خوش ہوتا ہے، جبکہ روح کسی کی خدمت کر کے خوش ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے
روح کو جو اس جسم کے اندر مہمان بنایا ہے، جس روح کی ترقی پر اس جسم کی ترقی ہے، جس روح کی بقا پر اس جسم کی بقا ہے، اللہ رب العزت نے اور اس روح کے اندر کیسے ترقی ہو، کیسے روحانیت میں اضافہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے ذریعے سے کچھ عبادتیں کروائی. ان عبادتوں کے ذریعے سے روح خوش ہوتی ہے اور روح میں ترقی ہوتی ہے، روح میں برکت ہوتی ہے. گویا یہ عاجز کہا کرتا ہے، آج کے اس چمکتے دمکتے دنیا کے بھرے بازاروں میں جسم کو راحت دینے والا سامان تو ہر دکان پہ بکتا ہے، لیکن روح کی غذا کسی ایک دکان پر بھی دستیاب نہیں ہے. جس چیز سے روح کو سکون پہنچتا ہے، جس چیز سے روح کو طمانینت ملتی ہے، وہ سامان کسی ایک دکان پر بھی نہیں. بلکہ یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ روح کو برباد کرنے کا سامان تو ہر دکان پہ موجود ہے، روح کو آباد کرنے کا سامان کسی ایک دکان پر بھی نہیں. اب اس روح کی ترقی کہاں ہوتی ہے؟ روح کی ترقی عبادتوں میں ہوتی ہے، اور عبادتوں کو اور روح کے سکون کو حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں سے تعلق کرنا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ والوں سے جب تعلق کرتا ہے تو روح کو سکون ملتا ہے. آج جو بھری دنیا میں اسباب راحت تو ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن جو حقیقی راحت اور حقیقی سکون، روح کا سکون ہے، وہ ندارت ہے، وہ بالکل غائب ہے. اس لیے عاجز کہا کرتا ہے، موٹے موٹے گدے خرید کر ہم اپنی راحت کے لیے موٹے موٹے گدے تو خرید سکتے ہیں، لیکن موٹے موٹے گدوں سے میٹھی میٹھی نیند تو نہیں آ سکتی. ہم پیسوں کے ذریعے سے چشمے تو خرید سکتے ہیں، لیکن بینائی تو نہیں خرید سکتے. ہم پیسوں کے ذریعے سے کتابیں تو خرید سکتے ہیں، لیکن علم تو نہیں خرید سکتے. پیسوں کے ذریعے سے ہم دوا تو خرید سکتے ہیں، لیکن شفا تو نہیں خرید سکتے. پیسوں کے ذریعے سے ہم سفید بالوں کو کالا کرنے والا خضاب تو خرید سکتے ہیں، لیکن شباب اور جوانی تو نہیں خرید سکتے. تو یہ جو ہمارا تصور بنا ہوا ہے کہ مادیت پر محنت کرو، پیسوں پر محنت کرو، پیسے حاصل کرو اور پیسوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرما دیں گے، یہ ہمارا خیال خام ہے. اب دیکھیے، اسی لاک ڈاؤن کے زمانے میں پیسے موجود، لیکن ان پیسوں کا کیا کریں جب کہ بازار بند ہے؟ ان پیسوں کا کیا کریں جب کہ بازار بند ہے؟ گاڑی موجود، پیسوں کی خریدی گاڑی موجود، لیکن اس گاڑیوں کو کیا کریں جب کہ راستوں پر گاڑی چلنے نہیں دی جا رہی، لاک ڈاؤن ہے. معلوم ہوا اصل راحت کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اصل سکون اور راحت جو ہے وہ روح کا سکون اور راحت ہے. اس روح کا سکون اور راحت حاصل کرنے کے لیے ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ کی بتلائے ہوئے طریقوں کو فالو کرنا ہوگا. اسی میں اللہ پاک ہماری دنیا کی بھی راحت مضمر رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی راحت عطا فرمائے ہیں. پھر اللہ پاک نے انسان کا جو ظاہری جسم ہے، اس کو 4 چیزوں کا مجموعہ بنایا: آگ، پانی، مٹی اور ہوا. 4 عناصر اربع. ان چاروں کی جو گارہ تیار ہوئی، اس سے انسان کا رو مٹیریل تیار ہوا ہے: آگ، پانی، مٹی اور ہوا. جب ان کو گوندھا گیا تو اس گارہ سے انسان کا وجود تیار ہوا، اور جب انسان کا جسم تیار ہوا تو ودن سیکنڈ اللہ پاک نے اس کے اندر روح کو ڈالا. اس روح کے ذریعے سے اس جسم کے اندر حرکت پیدا ہوئی. تو ظاہر بات ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو جب جسم کے 4 اجزاء سے بنایا، ان چاروں اجزاء کی کچھ نہ کچھ فطرت ہے، کچھ نہ کچھ ان کے اندر خاصیت ہے. مثلا آگ ہے تو آگ کے اندر تکبر رکھا ہوا ہے. آگ جب ہمیشہ جلتی ہے اوپر کوٹتی ہے، آگ کے شعلے اوپر کوٹتے ہیں، اس کی لپٹیں اوپر کوٹتی ہیں، اور یہ اوپر کوٹنا اور اونچا اپنا قد بڑھانا، اپنے آپ کو اونچا قرار دینا، یہ تکبر ہے. تو آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تکبر رکھا ہے، لہذا آگ جب بھی بھڑکتی ہے اس کی لپٹیں آسمانوں کو چھوتی ہیں، اوپر کی طرف بلند ہوتی ہیں. آگ کے اندر تکبر ہے. جب یہ عنصر انسان کے گارہ کے اندر، انسان کے خمیر میں اس کو ڈالا گیا، انسان کا خمیر اس سے تیار ہوا، اس کی آمیزش سے، اس کی ملاوٹ سے، تو ظاہر ہے کہ وہ تکبر انسان کے اندر بھی منتقل ہو گیا. اللہ رب العزت نے اس تکبر کو ختم کیا عبادت نماز کے ذریعے سے. جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے اندر تواضع آتی ہے،
آگے کی صفت تکبر، اس تکبر کو ختم کیا عبادت نماز کے ذریعے سے، اور نماز کی جو صفت ہے اس میں تواضع ہے۔ جو بندہ نماز پڑھنے والا ہوگا متواضع کہلائے گا، اس لیے کہ نماز کی جو ہیئت قضائی ہے، نماز کا جو سسٹم ہے، وہ خود بتا رہا ہے کہ یہ نماز جو ہے انسان کو جھکانے والی، یہ بنی ہی ہے انسانوں کو جھکانے کے لیے۔ لہذا انسان کھڑا ہوتا ہے سیدھا اور دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، اور یہ ہاتھ اٹھانا انسان کی تواضع کی نشانی ہے۔ جب کوئی فوجی دوسری حکومت کے فوجیوں کے سامنے آتا ہے اور سامنے والی فوج طاقتور ہوتی ہے تو کمزور فوج اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتی ہے، یعنی دست شکست بلند کر دیتی ہے، جس کو ہینڈس اپ کرنا کہتے ہیں، کہ ہم دست شکست بلند کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتے ہیں، ہم آپ کی فرما روائی کو تسلیم کرتے ہیں، تو اس کو ہینڈس اپ کرنا کہتے ہیں۔ لہٰذا اصطلاح کے اندر ہاتھ اونچے کرنا یہ کنایا ہے اس بات سے کہ گویا ہم نے شکست تسلیم کر لی، اور شکست وہی تسلیم کرتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، جو کمزور سمجھتا ہے، تو کمزوری تواضع کی طرف اشارہ کرتی، لہذا ہاتھ اونچے کرتا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھتا ہے، تو یہ ہاتھ باندھنا بھی اپنے آپ کو کمزور دکھانا ہے۔ اس کے بعد گھٹنے پکڑ کر جھکتا ہے، تو یہ جھکنا اور زیادہ تواضع ہے۔ پھر کھڑے ہونے کے بعد پھر سجدے میں جاتا ہے، ناک اور پیشانی رگڑتا ہے، اور جب کوئی بندہ ناک اور پیشانی رگڑ دے تو یہ ذلت کی اور تواضع کی انتہا ہوتی ہے۔ تو جو بندہ پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو صفت تواضع عطا فرماتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ زمانے سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے اندر تواضع کی صفت پیدا نہیں ہوئی تو بجا طور پہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حقیقت صلاۃ، حقیقت نماز اس کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں مانگے کہ پیارے اللہ مجھے حقیقت صلاۃ، حقیقت نماز عطا فرما۔ دوسرا عنصر ہے پانی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو خمیر تیار کیا 4 عناصر سے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، اس میں دوسرا عنصر ہے پانی۔ پانی کے اندر ایک صفت ہے اور وہ ہے لالچ۔ پانی کا ایک قطرہ آپ اپنے کپڑے پہ ڈالیں، ایک قطرہ، تو وہ فوراً پھیلنا شروع کرتا ہے۔ آپ ایک گلاس پانی، ایک کپ پانی زمین پر بہائیں تو فوراً وہ چلنا شروع کرے گا، وہ اپنے کمزور سے وجود کے ساتھ وہ بہنا شروع ہوگا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں پورے کرۂ ارض پر پھیل جاؤں گا، تو اس کے اندر لالچ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لالچ کو ختم کیا عبادت صوم کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جب آدمی بھوکا ہوتا ہے، پانی ٹپکتے ہوئے دیکھتا ہے تو محبت کی نظر سے اس پانی کو دیکھتا ہے، لالچ بھری نگاہوں سے اس کو دیکھتا ہے۔ شام ہونے آتی ہے، گھر میں کوئی چیز پکتی ہے، بنتی ہے، تو اس کے منہ میں پانی آنے لگتا ہے، اور جب دسترخوان پر افطار کے لیے نعمتیں لے کر بیٹھتا ہے تو سوچتا ہے یہ بھی کھا لوں گا، یہ بھی کھا لوں گا، یہ بھی کھا لوں گا، سب کچھ کھا لوں گا، اور کھایا ہوا ہے کچھ جاتا نہیں ہے۔ ایک گلاس شربت پیا اور بس ختم، سارے دعوے ختم، اس لیے کہ اب چلتا ہی کچھ نہیں۔ اور مغرب کی نماز پڑھ کر آتا ہے تو پیٹ پکڑ کے لیٹ جاتا ہے کہ کچھ کھانے کی ہمت ہی نہیں ہے، پیٹ سے پانی سے ہی پیٹ بھر گیا، تو کہاں گیا وہ لالچ؟ تو اللہ رب العزت نے عبادت صوم کے ذریعے سے اس لالچ کو ختم کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف بندہ نظر رکھے اور نعمتوں کی قدردانی کرے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کی کیفیت پیدا ہو، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گویا پہچاننے والا بنے، قدردانی کرنے والا بنے، تو اللہ رب العزت نے اس صفت کا علاج کیا عبادت۔ یہ جو پانی کے ذریعے سے لالچ پیدا ہو گیا تھا انسان کے اندر، جو ایک اس کی بیماری تھی اور روحانی، اللہ پاک نے اس کو عبادت صوم کے ذریعے سے ختم کیا۔ اب اگر کوئی بندہ زمانے سے روزہ رکھتا آ رہا ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر سے لالچ ختم نہیں ہوا تو یہ بات بجا طور پہ کہی جا سکتی ہے کہ حقیقت صوم اس کو حاصل نہیں ہوئی۔ ہم کئی مرتبہ دیکھتے ہیں شادی بیاہوں کے اندر، تقریبات کے اندر محفل سجی ہوئی ہوتی ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہوتا ہے، ہر آدمی یہی سوچتا ہے میں پہلی محفل میں کھا کر جاؤں، پتہ نہیں دوسری محفل میں کھانا ملے یا نہ ملے، ملے تو کیسا ملے، ذائقہ وہ ہو یا پانی ڈال کے اس میں اضافہ کر دیا جائے دال میں، یا پانی ڈال کر جو ہے اضافہ کر دیا جائے سالن کے اندر، اور پھر وہ مزہ نہ ہو جو پہلی نشست میں کھانے کا ہے، لہذا کوشش کرے گا کہ پہلی نشست میں کھاؤں، دوسروں کو ملے یا نہ ملے لیکن مجھے ملنا چاہیے۔ تو اگر یہ لالچ کی صفت، اس کی لالچ کی جو
کی جو بیماری اس کے اندر تھی وہ عبادت صوم کے ذریعے سے اللہ نے ختم فرمائی، روزے کی عبادت کے ذریعے سے ختم کی۔ اگر کوئی بندہ زمانے سے روزہ رکھتا آ رہا ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر یہ لالچ کا عنصر پایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ بجا طور پہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حقیقت صوم اس کو حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پیارے اللہ روزے کی عبادت دے کر جو آپ چاہ رہے ہیں، جو منشا ہے اس کا، پیارے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ تیسرا عنصر ہے مٹی۔ انسان کے خمیر میں مٹی بھی شامل ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ تو مٹی کا عنصر جو اصل عنصر ہے، اس کی وجہ سے انسان کے اندر بخل بھی پیدا ہو گیا، اس لیے کہ مٹی کی صفت ہے بخل، مٹی میں بخل موجود ہے۔ وہ کیسے کہ جس طرح بخیل آدمی اپنے مال کو، خزانوں کو چھپا چھپا کے رکھتا ہے، اسی طرح زمین نے اپنے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اور بخیل آدمی کی ایک صفت، بخیل آدمی کی ایک عادت یہ ہوتی ہے، اس سے آپ مانگو نارملی طور پر تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن آگے اس کو پستول دکھا دو، چھری دکھا دو، لاٹھی ڈنڈے کے زور پر اس سے لینا چاہو تو دے دے گا۔ ٹھیک اسی طرح زمین آسانی سے ایسے نہیں دیتی کہ جو زمین کے خزانے زمین پر اندر چھپے ہوئے ہیں وہ اس کو اوپن کر دے، ظاہر کر دے، بلکہ اس پر تیشہ چلانا پڑتا ہے، کلہاڑے چلانے پڑتے ہیں، ڈرلنگ کرنی پڑتی ہے، بورنگ کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے اس کا سراغ ملتا ہے، تب جا کے وہ نکالتی ہے۔ تو یہی عادت بخیل کی ہے کہ بخیل آدمی بھی نارملی طور پر اس سے کوئی مانگو تو نہیں دیتا، کسی کا تقاضا نظر آتا ہے تو نہیں دیتا، لیکن جب اس پر جبر کیا جائے، جب اس پر سختی کی جائے تو پھر نکال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مٹی کے عنصر کی وجہ سے جو انسان کی طبیعت کے اندر اور طینت کے اندر جو بخل آ گیا تھا، اس بخل کو ختم کیا عبادت زکوٰۃ کے ذریعے سے، عبادت زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ لہذا زکوٰۃ نکلوائی گئی، اور دلوائی کس کو گئی؟ جس کو بندہ پہچانتا بھی نہیں ہے کئی دفعہ، اس کو دلوائی گئی۔ اور کس کو دے رہے ہیں؟ جس سے کوئی کام بھی وابستہ نہیں، نہ ہمارا نوکر چاکر ہے، نہ ہمارا کوئی، مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ہے جو ہماری فیکٹری میں مزدوری کرتا ہو، یا جس سے ہمیں کوئی کام آئندہ لینا ہے، ایسا بھی کچھ امکان نہیں ہے۔ ایک اجنبی ہے، ایک محتاج، ایک فقیر ہے، اس کو دلوایا گیا۔ نیز صدقہ اور فطر، یہ سب چیزیں جو ہیں اسی بخل کا علاج کا ایک حصہ ہیں، کہ ایسے آدمیوں کو دو جس سے کوئی لین دین نہیں، جس سے کوئی پہچان بھی نہیں ہے، اور جو تمہارا کوئی شکریہ بھی ادا کرنے والا نہیں ہے، اور تمہارے کسی کام بھی آنے والا نہیں ہے، اس کو دو۔ اللہ کی شان، چنانچہ بندہ سال کے ختم پر جو صاحب حیثیت ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، تو اپنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ صرف اور صرف زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور نفل صدقات نہیں دیتا، خوشی خوشی نفل صدقات نہیں دیتا، یا مزید سخاوت کا جذبہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوا، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ زکوٰۃ تو دے رہا ہے، لیکن جو منشأ زکوٰۃ ہے، جو اللہ پاک اس کے اندر سخاوت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، مال کی محبت کو کم کرنا چاہ رہے ہیں اور مال کو خرچ کروانا چاہ رہے ہیں، وہ چیز ابھی اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ لہذا اگرچہ یہ زمانے سے زکوٰۃ دے رہا ہے، لیکن یہ زور پڑے پہ دے رہا ہے، سوچ رہا ہے نہیں دوں گا تو دھر لیا جاؤں گا، دنیا میں بے برکتی آئے گی، آخرت میں گردن نپے گی، تو یہ زکوٰۃ کو گویا ٹیکس سمجھ کر اور گویا جبر سمجھ کر دے رہا ہے۔ لہذا اس کے اندر ابھی تک سخاوت کا عنصر پیدا نہیں ہوا، جو اصل پیدا ہونا چاہیے تھا بخل کے مقابلے میں۔ لہذا بجا طور پہ یہ بات کہی جا سکتی ہے، زکوٰۃ تو دے رہا ہے لیکن منشأ زکوٰۃ اس کو حاصل نہیں ہوا۔ لہذا اگر مال کے خرچ کرنے میں دغدغہ ہوتا ہے، آگے پیچھے پس و پیش کرتا ہے بندہ اور کم خرچ کرتا ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ بخل اس کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگنا چاہیے کہ میرے پیارے اللہ میرے بخل کو دور فرما اور مجھے جود و سخا کی نعمت سے پیارے اللہ مالا مال فرما۔ چوتھا عنصر ہے ہوا۔ ہوا بھی انسان کا جزو خاص ہے، اگر یہ نہ ملے تو دم، اس کا دم ہی ہوا ہو جائے۔ ہوا کی صفت ہے امتیاز، ہوا کی شان یہ ہے کہ وہ ممتاز رہنا چاہتی ہے۔ مثال کے طور پر ربر کی ایک گیند ہے، بال ہے، اس کے اندر آپ ایک سوئی سے سوراخ کرو تو جس جگہ پانی نہیں داخل ہو سکتا وہاں ہوا گھس جاتی ہے، وہاں ہوا گھس جاتی ہے اور اپنی جگہ بنا لیتی ہے، اور ایک امتیازی شان کے ساتھ رہتی ہے کہ میں جہاں ہوں وہاں وہ کوئی نہیں آ سکتا۔ کہتے ہیں کہ ایک مچھر نے عدالت میں یہ شکایت کی کہ
میرا چھوٹا سا پیٹ ہے، تھوڑی سی میری غذا مجھے حاصل کرنی ہوتی ہے، انسانوں کے جسم پر بیٹھ کر خون چوسنا ہوتا ہے، اور یہ ہوا آتی ہے اور ہمیں اڑا کے لے جاتی ہے، لہذا اس کا کچھ کرو۔ تو جج نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے مدعی کا دعویٰ تو سنا، لیکن مدعا علیہ کو بھی ہم بلاتے ہیں، جس کے خلاف آپ نے مقدمہ درج کرایا، دعویٰ دائر کیا ہے، لہذا اس کا بھی بیان لیتے ہیں آپ کے سامنے۔ اب ہوا کو بلایا، جیسے ہوا عدالت میں داخل ہوئی تو مچھر باہر۔ تو جج نے کہا بھائی جاتے کہاں ہو، سنو تو صحیح۔ کہا یہی تو جھگڑا ہے کہ جہاں یہ ہوتی ہے وہاں ہم نہیں ہوتے، یہی تو مقدمہ ہے، یہی تو جھگڑا ہے کہ جہاں یہ ہوتی ہے وہاں ہم نہیں ہوتے۔ تو ہوا کی ایک شان یہ ہے کہ یہ جہاں ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ بس میں ہی میں رہوں، دوسری کوئی چیز وہاں نہ ہو۔ تو ہوا کے اندر امتیاز ہے، کیونکہ یہ عنصر انسان کی خمیر میں شامل ہے، لہذا انسان کے اندر بھی یہ مرض آ گیا کہ یہ بھی ممتاز رہنا چاہتا ہے، یہ بھی ممتاز رہنا چاہتا ہے۔ خاص انداز کی پگڑی باندھے گا، خاص انداز کی ٹوپی پہنے گا، خاص انداز کا لباس پہنے گا، خاص انداز کے جوتے چپل پہنے گا، خاص انداز کی سواری رکھے گا، خاص انداز کا گھر بنائے گا۔ تو ہر چیز اس کے اندر ایک امتیازی شان جو ہے ٹپکتی ہے، ہر چیز اس کی ممتاز ہوتی ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صفت امتیاز کو ختم کیا جو ہوا کے ذریعے سے اس کے اندر داخل ہو گئی تھی عبادت حج کے ذریعے سے، اور وہ اس طور پر کہ اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے پہلے وطن سے نکلوایا کہ وطن سے نکلو جہاں تمہیں سب پہچانتے تھے اور تمہیں سلیوٹ مارتے تھے اور سلام پیش کرتے تھے اور تم خاص انداز سے اپنی زندگی گزارتے تھے، نکلو یہاں سے، اجنبی وطن میں جاؤ۔ چنانچہ جزیرۃ العرب کی طرف نکالا، پھر اس کا لباس نکلوایا کہ بس لنگا کی زیر لنگا کی بالا، ایک چادر نیچے لپیٹو ایک اوپر اوڑھو، اور یہ جوتے بھی نکالو، بس 2 پٹی کی چپل پہنو، اور سر سے پگڑی اور ٹوپی یہ بھی نکالو، یہ بھی تمہاری پہچان بن گئی ہے، تمہارا سمبول بن چکا ہے، نکالو اس کو بھی، ننگے سر ہو جاؤ۔ چنانچہ اب یہ بندہ بالکل کئی مرتبہ اپنوں میں ہوتا ہے وہاں بھی پہچانا نہیں جاتا، اس لیے کہ اس کا لباس ہی اس طرح کا ہو گیا ہے۔ اب یہ گیا جزیرۃ العرب اور وہاں جا کر کہا کہ اپنے علاقے کی بولی مت بولو، ہم جو کہیں وہ بولو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر اس کو پہنچایا بیت اللہ کے پاس اور کہا کہ چلو یہاں یہ جو چادر اوپر کی ہے یہ کندھے کے نیچے سے نکالو اور بائیں کندھے پہ ڈالو، اور ہم جیسے کہیں ویسے چلو۔ وطن میں خاص انداز سے خاص اسٹائل سے چلتے تھے، لوگ تمہیں اندھیرے میں بھی پہچانتے تھے کہ فلاں جا رہے ہیں، اب ہم جیسے کہیں ویسے چلو، لہٰذا اکڑ کے چلو۔ اب لہٰذا چال بدلوائی، اور جب 3 چکر میں اکڑ کے چل دیا کہ بس کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اسی کی عادت پڑ جائے، اب زندگی بھر اکڑ کے چلنے لگو، ہم جیسا کہیں ویسا کرو، اب جو ہے نارمل چلو۔ چنانچہ اب نارمل چلوایا۔ تو غرض یہ کہ پوری عبادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا، رب جس مرضی پہ گزارنا چاہے اس مرضی پہ بندے کو چلنا، یہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معلوم ہوا اس دنیا کے اندر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، اس دنیا کے اندر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہم اپنی مرضی سے چل سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے سو سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے اٹھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہمارا ایک نصاب بنا کے رکھا ہوا ہے، ہمارا ایک نظام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ہم رات بھر سوتے رہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، ہم دن بھر سوتے رہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، ہم رات بھر جاگتے رہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، دن بھر ہم جاگتے رہیں۔ اللہ پاک نے نیند کے بھی تقاضے رکھے اور بیداری کے بھی تقاضے رکھے، بیداری کی حالت میں بھی اللہ پاک نے کچھ کام کروائے، نیند کی حالت میں بھی کچھ کام کرائے۔ غرض یہ کہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اور زندگی کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی مرضی کا تابع بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنوں کو ایسے ویسے ہی پیدا نہیں کیا، میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ اکبر کبیر۔ معلوم ہوا بندے کا کمال یہ ہے، بندے کی بندگی اس میں ہے، کمال اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے اس حکم کو فالو کرے، اس حکم کو فالو کرے۔ ہم مادیت کے پیچھے نہ پڑے، مادیت میں کمال نہیں ہے، اللہ رب العزت کی روحانیت میں کمال ہے، جس سے روح میں اضافہ ہو، جس روح کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور اپنے جسم کو تابع کرے اللہ کے حکموں کے مطابق، اس طرح سے زندگی گزارنے میں کمال ہے، اس طرح سے زندگی گزارنے میں کمال ہے۔ عجیب اللہ کی شان۔ دنیا میں 2 طاقتیں بڑی طاقتیں ہیں، 2 طاقتیں بڑی طاقتیں۔ پہلے یہ بات پوری کر لیں تو ہوا کے اندر امتیاز تھا،
تو اللہ پاک نے اس امتیاز کو ختم کیا عبادت حج کے ذریعے سے۔ اب اگر کوئی بندہ عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے، حج پہ حج کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنی خاص امتیازی شان کے ساتھ رہتا ہے، اور پھر بھی اپنا بازو جھکنے نہیں دیتا، اور ہمیشہ اپنا پلڑا اونچا رکھنا چاہتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ پھر کمال اس میں نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے حقیقت حج عطا فرما دیجیے، حج کی عبادت سے جو کچھ چاہا جا رہا ہے، جو مطالبہ کیا جا رہا ہے، کہ اللہ پاک مجھے وہ حقیقت عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر جو کچھ برائیاں ہیں، جو روحانی برائی بن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان روحانی برائیوں کو ختم کیا اللہ رب العزت نے روحانی عبادات کے ذریعے سے۔ جو بندہ ان عبادات کو ادا کرتا ہے تو ان برائیوں کا علاج ہو جاتا ہے اور روح میں ترقی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو بڑی طاقتیں بنائی ہیں، ایک مادی طاقت، ایک روحانی طاقت۔ مادی طاقت جس کو ہم زر و جواہر کی طاقت کہتے ہیں، مال و دولت کی طاقت کہتے ہیں، اس کے ضمن میں جو چیزیں اس کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہیں وہ سب مادیت میں داخل ہیں۔ اور مادیت کا اعلیٰ فرد جو ہے وہ وقت کا بادشاہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر گویا قادر ہوتا ہے اپنے زمانے حکومت میں۔ تو مادیت کا اعلیٰ فرد بادشاہ ہوتا ہے، اور ایک طاقت ہے روحانی طاقت۔ روحانیت کا اعلیٰ فرد جو ہے اللہ رب العزت نے نبی کو بنایا ہوتا ہے، وہ روحانیت کا اعلیٰ فرد ہوتا ہے، اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اللہ کی شان، انبیاء کرام کے اندر اللہ پاک نے ایک ذات ایسی بھی پیدا فرمائی تھی جو روحانی اعتبار سے بھی روحانیت کے مالک تھی اور اعلیٰ فرد تھی، یعنی نبی تھے، اور مادیت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ فرد تھے، مادی اعتبار سے بھی قوت والے تھے، وہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ دجال جب اپنے زمانے میں آئے گا تو وہ مادیت کا اعلیٰ فرد بن کر آئے گا، دجال مادیت کا اعلیٰ فرد بن کر آئے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب اس کو ختم کرنا چاہیں گے تو اپنے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ مالی اعتبار سے، مادی اعتبار سے انتہائی پور کنڈیشن تھی، ان کی انتہائی نازک کنڈیشن تھی، یہاں تک کہ ایک زمانے تک تو مکان بنا کے بھی نہیں رہے، بل ایسی جنگل میں چلتے چلتے کہیں پڑ کر سو جایا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ایسا مادی اعتبار سے ان کی یہ شان رکھی تھی، انتہائی پور کنڈیشن تھی مالی اعتبار سے۔ اللہ پاک دجال کو قتل کروائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال مادی اعتبار سے اعلیٰ فرد، اور سلیمان علیہ السلام بھی مالی اعتبار سے، مادی اعتبار سے اعلیٰ فرد تھے، بلکہ وہ تو ایسے سپر پاور تھے دنیا میں نہ کوئی ایسا آیا نہ آئے گا۔ ان کی فضاؤں پہ حکومت، جناتوں پہ حکومت، چیونٹیوں پہ حکومت، ان سب چیزوں پر جی اس وقت دنیا کا سپر پاور امریکہ کہلانے والا وہ بھی ان پر حکومت نہیں کر سکتا۔ وہ چیونٹیوں پہ تو کیا حکومت کرے گا، بیچارہ کرونا سے جھوج رہا ہے، اور ہم سب کے سب جھوج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجتے جو مادی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے سپر پاور تھے، تو اس زمانے کے جو دجال سپر پاور ہوگا تو سپر پاور کا مقابلہ سپر پاور سے ہوتا تو گیم دیکھنے جیسا ہوتا، یہ تماشا دیکھنے جیسا ہوتا۔ قربان جائیے، اللہ رب العزت نے مجھ جیسے کمزوروں کے ایمان کو قوی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اور یہ جتلا دیا کہ اے میرے کمزور بندو سن لو، جب مادیت اور روحانیت میں مقابلہ ہوگا، میری مدد اور میری نصرت روحانیت والوں کے ساتھ ہوتی ہے، مادیت والوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنی روحانیت میں اضافہ مانگیں، اور روحانی اعمال کے لیے اللہ پاک نے جن اعمال کا ہمیں مکلف کیا ہے، ہم چن چن کے ان اعمال کو بجا لائیں، ان اعمال کو اختیار کریں جن اعمال سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور روحانیت میں اضافہ فرماتے ہیں، ان اعمال کو بجا لائیں، ان اعمال کا ہم کسب کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہمیں حاصل ہو، اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پاک ہمارے لیے عزتوں کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج دل بہت عجیب سا ٹوٹا ہوا ہے
مسلسل کئی دن سے ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سارے اللہ کے نیک بندے پیدر پہ کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. گنگو کے ایک شیخ الحدیث تھے، ان کا انتقال ہوا. 3 روز قبل بمبئی کے اندر ایک صاحب نسبت حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت حکیم خلیل الرحمن صاحب، حضرت حاجی شکیل صاحب دامت برکاتہم کے سمدھی، ان کی 3 بیٹیاں حضرت حاجی شکیل صاحب دامت برکاتہم کی 3 بیٹوں کے ساتھ منسوب ہیں، ان کا انتقال ہوا. اور آج حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی رویدروی کا انتقال ہوا. پیدر پہ مسلسل انتقالوں کی خبر آ رہے ہیں. اور عجیب بات یہ کہ دور ایسا ہے کہ ان کی صلاۃ جنازہ میں بھی حاضر نہیں ہو سکتے اور عیادت و تعزیت کے لیے بھی نہیں پہنچ سکتے. بہت ہی قسم پرسی اس وقت ہم سب کے سب ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو مرحومین دنیا سے رخصت ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو رفع درجات عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو اس وقت دنیا میں بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے اعمال میں برکت عطا فرمائے، ان کی روحانیت میں برکت عطا فرمائے، ان کو صحت سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ اللہ پاک ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے، اور جو انتقال کر چکے ہیں ان کے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. میرے پیارے رب، جو دنیا سے جا رہا ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے، لیکن پتہ نہیں ہم کس حال میں جائیں گے. میرے پیارے رب، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اچھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے ہمیں دور فرما، گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کے نیکیوں سے مبدل فرما. پیارے اللہ، درازی عمر عافیت کے ساتھ عطا فرما، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ، جب دین کا کام کر کر کے دیر تک تھک چکے ہوں، میرے پیارے رب آپ ہم سے راضی ہوں، ہم آپ سے راضی ہوں، مبارک دن ہو، مبارک گھڑی ہو، مبارک لمحہ ہو، اور پھر آپ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں، ہم آپ کو دیکھ کر خوش ہوں. پیارے اللہ، اس حال میں ہمیں دنیا سے اٹھائیے، ایسی شان اور توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہماری نسلوں کو دین پر قائم کر دیجئے، ہماری نسلوں کو دین پر کھڑا کر دیجئے. میرے پیارے اللہ، اس وقت جس وبا کے ذریعے سے، وبا کی وجہ سے پوری دنیا اور پوری انسانیت جھوج رہی ہے، میرے پیارے اللہ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں. اللہ ہم آپ سے عافیت چاہتے ہیں. میرے پیارے اللہ، انسانوں کو عافیت سے شفا عطا فرما، صحت عطا فرما. میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، ہمیں آزادی کے ساتھ کھلے دھلے انداز سے جماعت و جمعیت کی توفیق عطا فرما. رب کریم، مسجدوں کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میرے پیارے اللہ، ہماری عبادتوں کا